أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. صدق الله العظيم. طلاق تک پہنچانے والے اسباب آپ حضرات کے سامنے میں ذکر کر رہا تھا. پہلا سبب گزشتہ درس میں آپ حضرات اچھی طرح سمجھ چکے ہیں. طلاق تک پہنچانے والا پہلا سبب علم دین کا نہ ہونا ہے. سب سے بڑا سبب بے دینی ہے. دینی علوم سے ناواقفیت کی بنا پر حقوق کی ادائیگی کا پتہ نہیں ہوتا، ایک دوسرے کے مقام کو سمجھا نہیں جاتا، ایک دوسرے کا احترام جیسے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. تو یہ سبب بن جاتا ہے طلاق تک پہنچانے کا. اور آج دوسرا سبب آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا، اور وہ ہے رشتے کا صحیح انتخاب نہ کرنا. یہ بھی ایک اہم سبب ہے. رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، اور پھر طلاق کی تیاریاں شروع ہو گئی. جب رشتے کا صحیح انتخاب نہیں ہوگا تو آپس میں موافقت نہیں ہوگی. اور یہ کوئی ایک دو دن کا معاملہ تو ہے نہیں، یہ تو زندگی بھر کا نبھا ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی: ایک گھر میں، ایک سواری میں، اور ایک بیوی میں، عورت میں. نحوست ہوتی نہیں ہے کسی میں. اگر کوئی منحوس ہوتے تو یہ تین چیزیں ہوتی. وہ کیسے؟ فرمایا یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو آسانی سے بدلا نہیں جاتا. جب ایک انسان گھر بنا لیتا ہے تو گھر بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک انسان سواری لے لیتا ہے تو سواری کو بھی بدلنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور بیوی، یہ تو سب سے مشکل. فرمایا کہ اگر گھر میں موافقت نہ ہوئی، گھر میں دل نہ لگا، تو فرمایا یہ گھر کی نحوست ہے. اب ظاہر ہے ساری زندگی اس کے ساتھ اسی میں گزارنا ہے، اچھا ہو برا ہو. سواری تنگ کر رہی ہے، بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے،
اب ظاہر ہے یہ بھی پریشانی کا سبب ہے. اور بیوی تو ایسی چیز ہے کہ انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا، یہ چھوڑنے والی چیز ہے ہی نہیں. اور اگر نکاح ہو گیا اور آپس میں موافقت نہ ہوئی تو یہ اور زیادہ خطرناک ہے. تو میرے محترم دوستو، رشتے کا صحیح انتخاب یہ سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ہے. اب رشتے کے انتخاب کے لیے 4 کام شریعت مطہرہ کی طرف سے ضروری ہے. وہی 4 کام آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں گا، اور آج یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہر گھر کا مسئلہ ہے. سب سے پہلی چیز رشتے کے انتخاب میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع اور دعا کرنا ہے. ہماری حالت بڑی عجیب ہو گئی ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. دنیا کی یہ رونقیں اور یہ روشنیاں اور یہ عیاشیاں اور یہ دنیا کے کر و فر، بس ان کی اہمیت اور حیثیت ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے. آج مسلمان کی نظر سے اور مسلمان کی سوچ سے آخرت اور آخرت کی فکر تقریباً ختم ہو چکی ہے. حالانکہ بحیثیت مسلمان سب سے پہلے ہمارے پیش نظر آخرت ہونی چاہیے، قیامت کا دن ہونا چاہیے. ہر پہلو اور ہر معاملے میں ہم پہلے آخرت کو مد نظر رکھیں، پھر قدم اٹھائیں. لیکن آج ہماری سوچ بدل چکی ہے، حالات بدل چکے ہیں، دنیا کا دستور بدلا ہوا نظر آ رہا ہے. اب رشتے میں سب سے پہلی چیز جس کو دیکھا جاتا ہے وہ دنیا ہے، مال اور جائیداد ہے. اگر کوئی لڑکا لڑکی کے رشتے کے لیے قدم اٹھاتا ہے، آپ اس کی سوچ دیکھیں. سب سے پہلے اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے جو بہت زیادہ مالدار ہو. جہیز کیسا ہوگا؟ کون سی لڑکی ایسی ہے جو میرے خالی گھر کو بھر دے گی؟ اب ذرا ابتدا تو دیکھیں، سوچ تو دیکھیں، اس کا انجام کیا ہوگا. اور اگر لڑکی والے کسی لڑکے کے رشتے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں تو لڑکے کی ملازمت کیا ہے، لڑکے کے ماں باپ کیا کرتے ہیں، اور سب سے پہلی اور سب سے اہم ترجیح یہ ہوتی ہے لڑکا یا لڑکے کے ماں باپ غیر ملک میں تو نہیں رہتے. اگر وہاں رہتے ہیں تو بس پھر تو آنکھیں بند کر کے دے دو لڑکی، چاہے جیسا بھی ہے وہ. ہماری لڑکی غیر ملک چلی جائے گی، پیسوں میں کھیلے گی. یہ ہے رشتے کے انتخاب میں سب سے پہلی اور بنیادی غلطی. مسلمان کی سوچ یہ نہیں ہونی چاہیے، مسلمان کی فکر یہ نہیں. مسلمان تو سب سے پہلے دار آخرت کو دیکھتا ہے، اور پھر اس گھر کو جو عارضی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو گھر عطا فرمایا اور گھر والی جو عطا فرمائی، اب اس زاویے سے جب انسان دیکھے گا اور سوچے گا تو آپ اندازہ فرمائیں اس کی کیا سوچ ہوگی. مال و دولت، دنیا نہیں، اس کا نظریہ یہ نہیں ہوگا. تو میرے محترم دوستو، رشتے کے انتخاب میں یہاں سے غلطی شروع ہوتی ہے کہ ہمارے پیش نظر صرف دنیا ہوتی ہے، دنیا کا مال و دولت ہوتا ہے اور دنیا کے عہدے اور منصب ہوتے ہیں. یہ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی ہے. اب اس کی اصلاح کیا ہے؟ آپ حضرات سمجھ چکے ہیں
کہ رشتے کے انتخاب میں سب سے پہلی نظر آخرت کے اعتبار سے ہونی چاہیے. میرا دین کیسے محفوظ رہے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو نصف ایمان قرار دیا ہے. یہ آدھا ایمان ہے. فرمایا کہ جب نکاح ہو جائے تو تمہارا آدھا ایمان مکمل ہو گیا، باقی آدھے کی فکر کرو. بحیثیت مسلمان کم از کم آدھا ایمان تو ہمارے پاس پہلے ہونا چاہیے، اور نکاح ہوتے ہی ہمارا ایمان مکمل ہو جانا چاہیے. لیکن نکاح سے پہلے ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ نہ ہمیں آخرت کا پتہ، نہ ہماری دین کی سوچ، نہ دین ہمارے پیش نظر. نکاح سے پہلے ہمارا مطمع نظر مال و دولت ہے، جہیز کا سامان ہے، ملازمتیں اور عہدے ہیں، تنخواہ کتنا. سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے لڑکے کی تنخواہ کیا ہے، ملازمت ہے، یہ سوال ہے جی. اس سے آپ اندازہ فرما لیجئے ہماری سوچ کس قدر حقیر اور کس قدر گھٹیا ہو چکی ہے. دنیا کے چند ٹکے ہمارے پیش نظر ہیں. تو میرے محترم دوستو، اس سے نکل کر صرف اور صرف آخرت کو پیش نظر رکھیں، موت کو سامنے رکھیں. اب جب رشتے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلا عمل اللہ کی طرف رجوع ہے اور اللہ تعالی سے دعا کرنا ہے. کیا دعا کرنی ہے؟ اے اللہ، اس رشتے کے انتخاب میں تو میری رہنمائی فرما، مجھے خطا سے بچا، غلط فیصلوں سے میری حفاظت فرما. میرے دوستو، سبب جتنے بھی ہیں ان میں اثرات جتنے بھی ہمیں نظر آتے ہیں وہ سب کے سب اپنے اثر میں اور اپنے سبب ہونے میں اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں. ہم جتنے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں بے شک یہ سبب ہے، بڑا اہم سبب ہے، لیکن اپنی ذات میں یہ سبب اور اس میں جو اثر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں. وہ ذات اس سبب میں یہ اثر ڈالے گی تو اثر ہوگا، ورنہ کوئی اثر نہیں. مسبب الاسباب تو وہ ذات ہے. آج ہم رشتے کے انتخاب اور رشتے کے لیے جتنے اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، ان اسباب کو مؤثر بنانے والے تو اللہ تعالی ہیں. جب ہم ایمان کی نظر سے دین کی سوچ لے کر بیٹھیں گے تو پھر اسباب نہیں، ان اسباب کے پیچھے جس ذات کے اثرات اور جس ذات کا حکم چلتا ہے، ہم براہ راست اس ذات کے پاس کیوں نہیں جائیں گے؟ سب سے پہلا کام لڑکا اور لڑکی کے ماں باپ بھی، لڑکا اور لڑکی بھی، دونوں اللہ تبارک و تعالی کے پاس. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن پاک میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. سورہ فرقان کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے فضائل اور اپنے بندوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں. ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ فرمائی، ربنا ہب لنا من ازواجنا، ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے میرے پروردگار، ہب لنا عطا فرما مجھے بیوی، صرف بیوی نہیں، وذریاتنا، اولاد بھی. کیسی اولاد اور کیسی بیوی؟ فرما قرۃ اعین، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. یہ دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. کتنا اعلیٰ اور کتنا عمدہ دعا ہے. فرمایا کہ اس دعا سے اپنے رشتوں کا
آغاز کریں. اور ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے کہ سارے اسباب اختیار کرنے کے بعد جب ہم اسباب سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں دعا اور خدا یاد آتے ہیں. چلو جی اب مولوی صاحب کے پاس. ڈاکٹروں نے جواب دے دیا. جب تک ڈاکٹر جواب نہ دے نہ ہمیں صدقے کا خیال، نہ ہمیں دعا کا ذہن، اور نہ کسی مولوی کے پاس جانے کا ہوش. جب ڈاکٹر کہتے ہیں اب ختم، بھئی ہم تو بے بس ہیں، اب آتے ہیں علماء کے پاس، اب آتے ہیں اللہ کے گھر میں. اللہ بھی یاد آتے ہیں اور دعائیں بھی یاد آتی ہیں. مسلمان کی شان نہیں ہے یہ. کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ بیماری ہو، چاہے وہ غمی ہو، چاہے کوئی خوشی ہو، مسلمان سب سے پہلے اللہ کے دروازے پر. یہ ہے ایمان، اور اس کی ضرورت ہے. تو فرمایا کہ جب رشتے کی سوچ اور ذہن میں خیال پیدا ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، اور اپنی نمازوں میں اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو آپ جزو بنا لیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے نکاح سے پہلے. اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ یشیبنی قبل المشیب. اے اللہ، میں اس عورت سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے پناہ عطا فرما جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. ایسی بیوی مجھے عطا نہ کرنا جو میرے لیے مصیبت بن جائے. قرآن پاک میں جو دعا ہے، ایسی بیوی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور حدیث مبارکہ میں فرمایا ایسی بیوی نہ ہو جو مصیبت بن جائے. اب ان دعاؤں کا اہتمام یہ سب سے پہلا عمل ہے. اب ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ لیں. جب بھی کوئی رشتے کا معاملہ آتا ہے تو ہماری ابتدا کس سے ہوتی ہے، کس چیز سے ہوتی ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں، اپنا محاسبہ بھی کریں. بعد میں گلے شکوے اور رونا پیٹنا وہ کس کام کا؟ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، 5 دن نکاح کو ہوئے، 5ویں دن لڑکی اور اس کے ماں باپ میرے پاس آ گئے، طلاق لینی ہے. جی ابھی کی بات ہے، 1 ہفتہ ہوا ہے. میں تو روزانہ ایسے ایسے مسائل طلاق کے متعلق دیکھتا اور سنتا ہوں کہ دماغ حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنی حسرتوں اور کتنی مشقتوں سے اور کتنے اخراجات لگا کر یہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ، اور پھر مجموعی طور پر کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز دعا ہے. جلدی نہ کریں. اور میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جس نے بھی رشتہ کرنا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، ان دعاؤں کا اہتمام خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں. روزانہ باقاعدگی سے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں. صلاۃ الحاجت پڑھ کر اب اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کر دعا کریں. اے اللہ، ایسا رشتہ عطا فرما جو میرے لیے مفید اور بہتر ہو، میری آخرت اس سے اچھی ہو جائے، میری دنیا بھی اس سے اچھی ہو جائے. ایسا رشتہ عطا فرما جو نیک اولاد کا ذریعہ بنے. ایسا رشتہ عطا فرما جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اے اللہ، میں تو ناقص العقل ہوں، میری سوچ گھٹیا ہے، اور میرے اختیارات اور میرے پاس جو اسباب ہیں وہ محدود ہیں. اے اللہ، تو میری رہنمائی فرما، مجھے خطاؤں سے بچا، اور میرا رشتہ یا میری اولاد کا جو رشتہ ہے
اس میں اللہ تو دستگیری فرما اور مدد فرما اور مجھے صحیح جگہ تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والے ہیں۔ یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام فرمایا کہ جب کہیں رشتے کی سوچ بن جائے تو دوسرا کام آپ مشورہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام رکھ دیا، سورہ شورا، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا شاورہم فی الامر، اے میرے محبوب مشورہ کرو۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المعصومین، جہاں خطاؤں کا احتمال بھی نہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بولیں وہی دین ہے، اور علماء نے لکھا ہے آپ مسکرائیں تو جنت مہکنے لگے، اور آپ تھوڑا سا غصے ہوں تو جہنم دہکنے لگے۔ ایسے عظیم پیغمبر کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شاورہم، مشورہ کرو۔ اور نکاح کے باب میں اور رشتے کے متعلق تو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہے، فرمایا کہ مشورہ کریں، بغیر مشورے کے نہیں۔ ماں باپ اکیلے یہ علم غیب نہیں جانتے، ان کی سوچ محدود ہے۔ خاندان کے کچھ لوگ اور دیگر حضرات سے جب مشورہ ہوگا تو مشورے میں بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے۔ یہ کوئی ایک دو دن کا کھیل نہیں ہے کہ ایک اور دو آدمی کی رائے سے ایک رشتہ قائم کر کے اور اس کو پہنچا دیا وہاں، نہیں، یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے، یہ تو خاندانوں کا مسئلہ ہے، اس سے تو خاندان بننے ہیں، اولادیں آنی ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک یہ سلسلہ چلنا ہے۔ اگر یہ رشتہ اچھا ہوا، خیر پر ہوا تو آگے خیر چلے گی، اور اگر یہ رشتہ شر پر ہوا اور یہاں کوئی برائی اور غلطی ہو گئی تو یہ غلطی اور شر بھی دیر تک اور دور تک جائے گا۔ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ کانوں کان کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں ہوتا، جب سارا کچھ ہو جائے تو پھر اعلان ہوتا ہے بھی ہو گیا سب کچھ۔ اچھا، پہلے باقاعدہ گھر میں تسبیح پڑھی جاتی ہے، وہ خیال کرنا اس کو پتہ نہ چل جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے، اس کو پتہ نہ چل جائے۔ اپنے ذہنوں میں ہم نے گمان اور خیالات بنا لیے، جی فلاں رشتہ دار کو پتہ چل گیا وہ رکاوٹ ڈالے گا، فلاں کو پتہ چل گیا وہ رکاوٹ ڈالے گا، اور اگر کہیں سے قدرتی طور پر کچھ ہو گیا تو بس الامان والحفیظ، فلاں نے جادو کر دیا، کالا جادو ہو گیا فلاں، اور پھر ہمارے حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں جی تالے لگے ہوئے ہیں بندش ہو گئی ہے، جی جادو کیا ہوا ہے۔ پھر اگلے لوگ بھی عقل کے مارے وہ بھی پوچھتے ہیں کس نے کیا ہوگا؟ ظاہر ہے جی اپنے ہی کرتے ہیں، غیر تھوڑی کرتے ہیں، وہ پہلے ٹوٹے ہوئے تھے اب اور توڑ کے رکھ دیا۔ نہیں، اب ان کو قریب کریں۔ قطع رحمی کتنی خطرناک ہے، رزق اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، عمر اس سے برکت اٹھ جاتی ہے، چہرے کا نور ختم ہو قطع رحمی کے نقصانات بتا رہا ہوں، اور خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اور صلہ رحمی، اور یاد رکھیں قطع رحمی جو ہے اس پر قرآن پاک میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے۔ رشتہ داروں کو قریب کریں، کیوں دور کرتے ہیں؟ جب آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ ان سے مشورہ کریں اور اپنے خیر خواہوں سے مشورہ کریں۔ اکیلے ماں باپ رات کو تنہائی میں بیٹھ کر بچی کے مستقبل اور اپنے بیٹے کے مستقبل کے فیصلے تنے تنہا مت کریں۔ زندگی بھر کا مسئلہ ہے، معمولی بات نہیں ہے، مشورہ کریں۔
مشورے کے بعد جو چیز طے ہو اس میں خیر ہوگی. بہت سارے پہلو سامنے آئیں گے، اچھے پہلو بھی اور برے پہلو بھی. ایک صحابی آئے مشورہ کرنے کے لیے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انصار کی عورتوں کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، پہلے دیکھ لو. انصار کی عورتیں جو ہے عام طور پر ان کی آنکھیں چھوٹی ہوتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں پھر تم چیختے رہو جی مجھے پتہ نہیں تھا. کتنا نازک معاملہ ہے. اور پھر فرمایا جب ارادہ پختہ ہو جائے تو وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ماں باپ کی موجودگی میں بیٹی کو دکھا دینا چاہیے. شوہر ایک نظر دیکھ لے، شریعت اجازت دے رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی آنن فانن کوئی ہنگامی مسئلہ تو ہے نہیں، نہ ایک دو دن کی بات ہے، یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے. شریعت مطہرہ نے جس کی پاکیزگی اور جس کی عفت اور پاکدامنی اور جس کی عصمت پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں، فرمایا کہ دیکھ لو پہلے. تو مشورے کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. اور ہمارے ہاں تو عجیب صورتحال ہے. بچی تنہا، ماں باپ ایک طرف، بہن بھائی ایک طرف، پورا خاندان ایک طرف ہے، وہ اکیلی فیصلہ کرتی ہے. اور پھر ڈنکے کی چوٹ پر کہتی ہے اگر میری بات مانو گے ٹھیک، نہیں تو پھر میں تم سب کو ایسا سبق سکھاؤں گی، یاد رکھو گے تم. اور پھر ہماری عدالتیں اور ہماری حکومتیں اور ہمارا ماحول اور معاشرہ الامان والحفیظ، وہ ماں باپ کے مخالف، عفت اور پاکدامنی کے خلاف ایک تنہا لڑکی، ان کو بھی پتا ہے وہ بھی اولادوں والے ہیں، اس لڑکی کی سوچ پر اور اس کے خیال پر جناب کورٹ میرج ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہوتی اور اس کا سدباب ہوتا اور اس پر قدغن لگائی جاتی. اس ماحول کو تباہ کرنے کے لیے ان اداروں کی سرپرستی بھی ساتھ شامل ہو گئی. یہ افسوسناک پہلو ہے. معاشرے کی ابتری اور معاشرے کی تباہی اور ہلاکت کی طرف مشیر ہیں یہ ساری چیزیں. میں تو کہتا ہوں تنہا ماں باپ وہ بھی اپنی بچی اور اپنے بچے کے مستقبل کا فیصلہ نہ کریں. شریعت کہتی ہے مشورہ کریں، بڑوں سے مشورہ کریں، کئی لوگوں سے مشورہ کریں، غور و فکر کریں، اس کے بعد رشتے کا فیصلہ کریں. بہرحال یہ دوسرا قدم ہے. اس کے بعد تیسرا کام فرمایا کہ گھر کے افراد رشتہ داروں سے اور اپنے خیر خواہوں سے اور بڑوں سے مشورہ کرنے کے بعد ابھی بھی ہاں نہیں کرنی، فیصلہ نہیں کرنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے مشورہ کرنا ہے، جس کو استخارہ کہتے ہیں. اب استخارہ کرنا ہے. اللہ تعالی سے مشورہ کرنا ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خاب من استخار وما ندم من استشار. یہ ارشاد ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ما خاب من استخار، جس نے بھی استخارہ کر لیا وہ نقصان نہیں اٹھائے گا، اور جس نے بھی مشورہ کر لیا فرمایا کبھی اس کو ندامت نہیں ہوگی بعد میں، مگر مچ کے آنسو بہانا اور ندامت اور ہائے افسوس یہ کیا ہو گیا. فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب مشورے کے بغیر کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے.
اور انسان خسارہ اور نقصان اس وقت اٹھاتا ہے جب اللہ تبارک و تعالی سے مشورہ کیے بغیر، استخارہ کیے بغیر قدم اٹھاتا ہے۔ استخارہ کرنا چاہیے۔ اب استخارہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ساری چیزیں الٹ ہو گئی ہیں۔ مسئلہ میرا ہے، استخارہ یہ مولوی صاحب کریں۔ عجیب بات ہے، میرا کھانا مولوی صاحب کھائے، نہیں وہ تو میں نے خود کھانا ہے نا، میرا وہ کیوں کھائے جی؟ اپنی کوئی چیز اس کو نہیں دینی، لیکن دین کے جتنے بھی کام ہیں وہ میں نے نہیں کرنے، وہ مولوی صاحب نے کرنے۔ مولوی صاحب ہیں اس لیے۔ آج کل مزاج پتہ ہے کیا بن گیا ہے جی؟ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہتے ہیں جی فلاں مسئلہ ہے، تعویذ دے دو۔ تو میں نے کہا 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھو اور فلاں فلاں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھ سے ہوتا کچھ نہیں ہے، یا تو خود کرو یا پھر لکھ کے باندھ کے دے دو، میں گلے میں ڈال لوں، بس خود بخود ہو جائے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج ہے۔ وظیفہ بھی ہم نہیں پڑھیں گے، مولوی صاحب پڑھ کے دیں۔ اچھا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں پڑھنے کے لیے، بیچارے کیا کریں جی، ان کی مجبوریاں ہیں، بہت ساری مجبوریاں ہیں۔ نہیں، استخارہ صاحب معاملہ کرے، ماں باپ کریں، ماں باپ بھی دوسرے درجے میں ہیں، بیٹا اور بیٹی کریں، جنہوں نے پوری زندگی گزارنی ہے، اپنے مستقبل کا اور اپنا فیصلہ وہ خود کریں، اللہ کی ذات سے مشورہ کریں۔ اب مشورے کا طریقہ کیا ہے اللہ تعالی سے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ فرمایا کہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد مسنون دعا، اتنی جامع اور اتنی بہترین الفاظ، اس کا ترجمہ دیکھیں۔ ہمارے علماء اور بزرگوں نے لکھا ہے جب اس دعا کو دیکھتے ہیں تو یقین آ جاتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو ایسے الفاظ اور ایسی دعا کسی کو سکھا سکے۔ اور وہ دعا اور اس کے کلمات اور اس کی تاثیر کتنا زیادہ ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں سے ہمارا واسطہ رابطہ بہت کم ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اتنی نورانیت ہے، ایک ایک حرف اس کا فرمایا لاکھوں اور اربوں روپوں سے قیمتی ہے۔ اس کو ذرا دیکھیں تو صحیح، پڑھیں تو صحیح اس کو، وہ کوئی اور کیوں پڑھے؟ اس کے الفاظ پر غور کریں۔ اللہم انی استخیرک، اے اللہ میں مشورہ کرتا ہوں آپ سے۔ میں کر رہا ہوں نا، کس کا؟ اپنا یا کسی اور کا؟ اپنی نوکری کی درخواست تو آپ خود لے کے جاتے ہیں، ہاں جی۔ سارے معاملات میں ایجاب قبول میں مولوی صاحب کو آگے نہیں کرتے، کہتے ہیں خود کرنا ہے ہم نے، کہیں مولوی صاحب خود نہ کر لے، خود اپنا قبول نہ کر لے۔ ہماری قوم بڑی سمجھدار قوم ہے، ہر کسی کو اپنی جگہ تک رکھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال اس کے الفاظ اور ترجمے پر غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا استخارہ کس نے کرنا ہے، یہ کس کے لیے ہے۔ اس کے صیغے دیکھیں، اس کے الفاظ دیکھیں۔ صاحب معاملہ نے استخارہ کرنا ہے، استخارہ کریں۔ دعا زبانی یاد نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، دیکھ کے پڑھ لیں، لیکن دیکھ کے پڑھنے کے بعد پہلے 2 رکعت سے بھی پہلے اس کا مضمون اردو میں ضرور سمجھ لیں، دعا کے کلمات پڑھ لیں، برکت ہی برکت ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے وہ کلمات جب آپ کی زبان پر آئیں گے اور اللہ کی دربار میں پہنچیں گے، ذرا سوچیں تو صحیح اس میں کیا نورانیت ہے، کیا لطف ہے۔ یہ تصور کیجئے میں گناہگار اور ناقص بندہ ان کلمات کو ادا کر رہا ہے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہیں۔ یہ مشابہت اور یہ مناسبت کوئی معمولی چیز ہے؟ اب اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اور یہ کلمات ادا کرنے کے بعد اب آپ حضرات اپنی زبان میں گڑ گڑا کر اللہ سے مانگیں، اے اللہ یہ رشتہ ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو،
دونوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اے اللہ یہ رشتہ ہے، تو بہتر جانتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں جانتا، سارا علم تیرے پاس ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اے اللہ تو میرے لیے بہتر جانتا ہے، بہتر کرنے والا ہے، میرے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، جو میرے لیے خیر اور بہتر ہو اسی پر میرے دل کو مطمئن کر دے۔ یہ دعا کرنے کے بعد نہ خواب دیکھنا ضروری ہے، یاد رکھیں، نہ نیند کرنا ضروری ہے، نہ غیب سے کسی اشارے کا انتظار کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارے ماحول میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ نہ نیند آنا ضروری، نہ کسی اشارے کا ہونا ضروری، اور نہ خواب کا آنا ضروری۔ اب کیا ہوگا اگر آپ نے سنت کے مطابق یہ عمل کر لیا ہے؟ اب آپ اپنے دل کی طرف توجہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو کسی ایک طرف مائل کر کے اطمینان قلبی عطا فرما دیں گے، ہونے کی طرف یا نہ ہونے کی طرف۔ اب دیکھیں گے اگر خیر ہوگی تو یہ کام بڑھتا چلا جائے گا اور ہوتا چلا جائے گا، اور اگر خیر نہیں ہوگی تو رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی۔ ابھی ہمارے خیابان میں ایک صاحب ہیں، ہمارے تبلیغی جماعت کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں، میرے پاس آئے بچی کے رشتے کے لیے۔ میں نے ان کو استخارے کی تلقین کی، الحمدللہ انہیں استخارہ کر لیا۔ ابھی ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا، 2-3 دن پہلے میرے پاس آئے، کہنے لگے جی آپ نے مجھے استخارہ بتایا تھا، میں نے اس کے مطابق استخارہ کیا، پھر وہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا اور مجھے سخت تکلیف تھی کہ کیوں ٹوٹا ہے، ہمیں بہت پسند تھا لیکن حالات ایسے بنے ٹوٹ گیا۔ 3 مہینے نہیں گزرے وہ لڑکا بیمار ہوا، ایسی تکلیف میں مبتلا ہوا کہ 2-4 دنوں میں ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تو میں حیران تھا یہ رکاوٹیں کیوں آئیں؟ تو میرے محترم دوستو، استخارہ کریں پھر اس کی برکتیں دیکھیں۔ ایک دفعہ کرنے پر دل مطمئن نہیں ہوا، دوسری مرتبہ کریں، تیسری مرتبہ کریں، چوتھی مرتبہ کریں، 5ویں مرتبہ کریں، 7 مرتبہ کریں، انشاءاللہ دل مطمئن ہو جائے گا۔ بس یہ طریقہ ہے، استخارہ کریں جی۔ 3 کام ہو گئے، پہلا کام دعا اور رجوع اللہ، دوسرا کام مشورہ، اور تیسرا کام استخارہ۔ جب استخارہ ہو جائے اب چوتھا کام ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لامرأۃ، فرمایا کہ اب تم عورت سے نکاح کرو، تنکح المرأۃ لاربع، 4 چیزوں کو دیکھو اس میں۔ اب آپ کا کام شروع ہو گیا، جو آپ نے کرنا ہے، اب آپ کی ذمہ داری شروع ہو گئی۔ فرمایا کہ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اب 4 چیزوں کو تم نے دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اس کے مال کو دیکھو، اس کے بعد اس کے حسب نسب کو دیکھو، اس کے بعد اس کے حسن و جمال کو دیکھو، اور چوتھے نمبر پر فرمایا کہ اس کے دین کو دیکھو، اور پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، فرمایا کہ دین والی کو یا دین والے کو لے کر کامیاب ہو جاؤ۔ تاربت یدا کا، ذرا الفاظ پر غور کیجئے، یہ محبت کا کلمہ ہے۔ تاربت یدا کا، تیرے ہاتھ گرد آلود ہو جائیں، خاک آلود ہو جائیں۔ فرمایا یہ کام کرنے کا ہے۔ 4 چیزیں دیکھو، آخر میں فرمایا دین کو دیکھو، اور فرمایا کامیابی، عزت، سرخروئی، فاظفر، کامیابی، فرمایا کہ وہ دین میں ہے، اس کا دین دیکھو۔ تاربت یدا کا، فرمایا اگر اس کے دین کو تم نے دیکھا، باقی 3 چیزیں وہ دوسرے نمبر پہ چلی گئی۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز دین کو دیکھو، لڑکا ہے تو اس کے دین کو دیکھو، لڑکی ہے تو اس کے دین کو دیکھو، اس کا دین کیسا ہے، اس کے اعمال کیسے ہیں، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسے ہے، اس کی نماز کیسے، وہ نماز کیسے پڑھتی ہے،
اس کی چال کو تو دیکھتے ہیں، وہ چلتی کیسے ہے، وہ لنگڑا کے تو نہیں چل رہی، اگر لنگڑا کے چل رہی ہے تو پھر رشتہ نہیں لینا، لیکن اس کا سجدہ بھی دیکھا کبھی کیسے سجدہ کر رہی ہے، سنت کے مطابق ہے یا خلاف سنت ہے، اس کو ماں باپ نے سجدے کا طریقہ بھی سکھایا یا نہیں سکھایا، وہ تو دیکھا تم نے، یہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہیں تو مسلمان۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اس کا قیام دیکھیں، اس کا رکوع دیکھیں، اس کے سجدے دیکھیں، اس کے بارے میں تحقیق کریں کہ ساری رات وہ سوئی تو نہیں رہتی، کچھ حصہ اٹھ کر اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ جس لڑکے سے تم نے نکاح کرنا ہے اس لڑکے کے بارے میں دیکھو، وہ 5 وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضری بھی دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا لباس کیسے ہے، اس کے بولنے کا انداز کیسے ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کردار کیسے ہے، یہ چیزیں دیکھو۔ فرمایا کامیابی اور یہ نبھا اور آخر تک معاملات کا درست رہنا وہ اس بنیاد پر ہوگا۔ رشتے کی کامیابی کا دار و مدار اس پر ہے۔ ایک حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تزوجوا فی الحجر الصالح، فرمایا کہ فإن العرق دساس، نیک خاندان کو تلاش کیا کرو نکاح کے لیے۔ فرمایا کہ یہ اچھی بنیاد کا اور خیر کا بہترین ذریعہ ہے، اچھا خاندان، صالح اور پاکیزہ خاندان، اس کو دیکھا کرو۔ تزوج الولود الودود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں کو تلاش کیا کرو، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں۔ پتہ لگاؤ کس خاندان میں عورتیں ایسی ہیں جن کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، اور کون کون سے خاندان ایسے ہیں جن کے ہاں بچے نہیں ہوتے، جن کے بچے کم ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، وہاں رشتہ نہ کرو۔ جن کے گھروں میں بچے زیادہ ہوتے ہیں، عورتیں بچے زیادہ پیدا کرتی، ان سے پھر فرمایا ودود، محبت کرنے والی بھی ہو، یہ چیزیں دیکھنے کی ہیں جو حدیث میں آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا باپ کے ذمے اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ سب سے پہلا حق جو انہوں نے ذکر فرمایا کہ ان بچوں کی گود کے لیے ایسی ماں کا انتخاب کرے جو ماں نیک اور صالحہ ہو۔ اب ذرا سوچئے، اس حدیث کو سوچ لیجئے، ایک عورت وہ ہے جو ہمیشہ باوضو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلاتے پلاتے وہ کئی پارے تلاوت کر لیتی ہے، اور بچے کو دودھ پلاتے پلاتے وہ اللہ کا ذکر کرنے والی ہے، اور اس کی آنکھ نے آج تک غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ اب اس بچے پر اس دودھ کے اثرات کیا ہوں گے، ذرا آپ سوچ لیجئے۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی جس دودھ کو پی کر شیخ عبد القادر جیلانی بنے، ذرا اس دودھ کی داستان بھی سن لیجئے اور پڑھ لیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی جس ماں کی گود میں پلے اور بڑھے، اس کے حالات کو بھی سن لیجئے۔ اور ایک عورت وہ ہے جس کو پردے کا بھی پتہ نہیں، جس کا لباس بھی ننگا اور برہنہ ہے، اور جس کو نماز کا کبھی تصور بھی نہیں، اور جس نے ہمیشہ ناپاکی اور گندگی میں دودھ پلایا، ظاہر ہے اس بچے پر اس کے اثرات واضح ہیں۔ اب وہ بچہ کیا کرے گا بڑے ہو کر؟ ماں باپ کو تھپڑ نہیں مارے گا، ماں باپ کو قتل کی دھمکیاں نہیں دے گا، اور ماں باپ کو بے عزت نہیں کرے گا، تو اور کیا کرے گا؟ اثرات ہیں، ہر چیز کا اثر ہے دنیا میں، اور دنیا کی چیزوں میں اثرات تو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ سردی اور گرمی کا اثر ہے، آپ ایک دن باوضو ہو کر کے بیٹھ جائیں اور ایک دن بغیر وضو کے بیٹھیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کے دل پر کیا اثرات ہیں، وضو کا کیا اثر تھا اور بغیر وضو رہنے کے کیا اثرات ہیں۔ ہر چیز اثر رکھتی ہے۔
اسی طرح فرمایا مال و دولت کو بھی دیکھو، اس میں کوئی حرج نہیں. ایسا نہ ہو کہ لڑکا اور لڑکی میں سے ایک تو بہت مالدار ہو اور دوسرا بہت غریب ہو، یہ بھی جائز نہیں ہے، ایسا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. حسب نسب کو دیکھو، ایک کا خاندان اعلیٰ ہو اور دوسرے کا ادنا ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، برابری ہونی چاہیے. فرمایا کہ حسن و جمال کو بھی دیکھو، اور جمال صرف لڑکی کا نہیں، اگر لڑکی خوبصورت ہے تو لڑکے کو بھی دیکھا جائے، دونوں طرف نظر رکھی جائے، ان میں برابری ہونی چاہیے. اور سب سے بڑھ کر فرمایا کہ عمر میں بھی برابری ہونی چاہیے. اگر عمر میں تفاوت ہے تو یہ رشتہ بھی کامیاب نہیں ہوتا، انجام اس کا طلاق ہے، یہ نکاح زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا. واقعات مشاہدات بہت زیادہ ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جابر کنواری لڑکی سے نکاح کیا یا بڑی عمر کی لڑکی سے؟ عرض کیا یا رسول اللہ بڑی عمر کی عورت سے نکاح کیا. فرمایا اگر چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کرتے تو وہ تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تم سے محبت کرتی اور تم اس سے محبت کرتے. حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں چھوٹی عمر کی بیوی لے کر کے آتا تو ان کو کون سنبھالتا، ان کی تربیت کیسے ہوتی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے. اور قرآن پاک کو دیکھ لیں، جنت میں جو حوریں ملیں گی، فرمایا عرباً اترابا لاصحاب الیمین. عرباً اترابا، اترابا کا معنی کیا ہے جی؟ ہم عمر، نوجوان ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی. محدثین نے لکھا ہے، فرمایا کہ اگر شوہر اور بیوی ہم عمر ہوں تو ظاہر ہے عمر کا ایک تقاضا ہوتا ہے، عمر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں. بعض حضرات کے ذہنوں میں شاید خیال آ رہا ہو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم 55 سال کے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچی تھی. آپ حضرات نہیں جانتے. ویسے یہ جو آنے والا جمعہ ہے وہ اسی موضوع پر ہوگا میرے ہاں بیان، کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ کس مقصد اور کس بنیاد پر کیے، ان میں مصلحتیں کیا تھی، کون کون سی ضرورتوں کے پیش نظر آپ نے نکاح کیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 55 سال تھی. 8 سال آپ کی حیات طیبہ کے باقی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں آئیں، رخصت ہو کر سمجھتے ہیں جی. پھر کیا ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ بھی لگائی، اور ایک دفعہ آپ پیچھے رہ گئے اور ایک دفعہ آپ آگے ہو گئے، اور آپ نے ہنستے ہوئے کھیلتے ہوئے فرمایا کبھی اس طرح کبھی اس طرح، کبھی تم جیت جاتی ہو کبھی میں جیت جاتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی قوتیں عطا فرمائی تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ ایک مستقل موضوع ہے. ہماری بات ہے، آج کے ماحول کی بات ہے. ہم عمر ہونا ضروری ہے. ان ماں باپ پر افسوس ہوتا ہے جو صرف دنیا کے چند ٹکے دیکھ کر چھوٹی عمر کی بچی کو بڑی عمر کے مرد کے ساتھ 20 30 سال کا فرق ہوتا ہے نکاح دے دیتے ہیں. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے سارا ماحول اور معاشرہ جانتا ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. شریعت کا حکم یہ ہے کہ عمر میں بھی برابری ہونی چاہیے تاکہ یہ نبھا اور یہ زندگی کا جو تعلق ہے یہ دیر تک باقی رہنا چاہیے. یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، یہ طلاق کی نظر ہونے کے لیے نہیں ہے جی. تو رشتے کے انتخاب کے لیے 4 چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں. ان کو عام کریں، پھیلائیں اور سب مسلمان اس پر عمل کریں. انشاءاللہ جو مسلمان بھی ان 4 چیزوں کو سامنے رکھ کر رشتوں کا انتخاب کرے گا وہ رشتے کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کا نبھا بھی ہوگا اور کبھی طلاق تک نوبت نہیں جائے گی.
اور اگلے درس میں انشاءاللہ طلاق تک پہنچانے والا ایک اور اہم سبب نکاح کے موقع پر اور نکاح سے پہلے جو گناہوں کی بھرمار ہوتی ہے وہ گناہ سبب بن جاتے ہیں جدائی اور طلاق کا. اس پر انشاءاللہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا.